अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। आप यकीनन सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना की वबा किस तेज़ी के साथ फैल रही है कि अब तो आलमी इदारा सेहत ने भी इस पर सख्त तशवीश जाहिर करते हुए पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो कोरोना की वबा से निमटने के लिए लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार की गई थी उस पर भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं और एडवाइस दी है कि जिस तरह तेज़ी के साथ पाकिस्तान में ये कोरोना की वबा फैल रही है, फौरी तौर पे पाकिस्तान को 2 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन करना चाहिए। लेकिन आलमी इदारा सेहत की इस तजवीज़ को, इस सिफारिश को भी हमारे इस वक्त जो बैठे हुए हैं हुकूमत में जो हुकाम, उन्होंने इसे रद्द कर दिया है और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की मईशत वही उनकी पुरानी जो एक रट है कि वो मुकम्मल लॉकडाउन की मुकम्मल नहीं हो सकती, तो इसलिए इस पॉलिसी पे अमल दरामद मुश्किल है। लेकिन आज के हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान में कोरोना की वबा जो है उसने बहुत बड़ी तादाद को अपना शिकार किया है और उससे अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो मुतासर हुए हैं। लेकिन अरकान पार्लियामेंट की इस बड़ी तादाद में मुतासर होने की जिम्मेदारी किस पे आयद होती है, ये भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त तक कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो हैं उन समेत मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 5 से 7 लोग जो हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं, जबकि इसी तरह जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके अरकान की तादाद इसमें शामिल की जाए तो कोरोना की वबा से मजमूई तौर पे 22 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं, जिनमें कौमी असम्बली के अरकान शामिल हैं। तकरीबन जो 6 अरकान सेनेट हैं वो भी इस मूजी मर्ज का शिकार हो चुके हैं और इस वक्त इससे लड़ रहे हैं। तो शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं उनका जो इब्तदाई टेस्ट 4 जून को एक उन्होंने कराया, उसके मुताबिक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और उसके बाद 11 जून की उनकी जो एक रिपोर्ट सामने आई उसमें उनका जो कोरोना का टेस्ट है वो पॉजिटिव जाहिर किया गया है, जिसके बाद उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया है। जबकि इससे पहले शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, जबकि मरियम औरंगजेब, उनकी वालदा ताहिरा औरंगजेब और दीगर मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा जो हैं वो भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप मलिक अहमद डोगर के अलावा जो वज़ीर मुमलिकत हैं शहरयार अफरीदी, वो और दीगर जो अरकान हैं वो भी कोरोना के हाथों इस वक्त करंटीना हो चुके हैं। जबकि इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मौलाना बख्श चांडियो, वो भी कोरोना की वजह से, और दीगर जो 5 सेनेटर्स हैं जिसमें मौलाना ताहिर रहमान भी शामिल थे, उन्हें भी कोरोना हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो कोरोना से सेहतयाब होने के बाद अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं। तो शहबाज शरीफ के अपोजिशन लीडर के कोरोना से मुतासर होने की जिम्मेदारी जो है वो अपोजिशन खास तौर पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो आयद की जा रही है हुकूमत पे कि उसने उसे मजबूर किया और नैब पे डाली जा रही है कि उसने उसे शहबाज शरीफ को तलब किया बयान रिकॉर्ड कराने के लिए, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ केसेस उन पे आयद हैं जिनकी वजह से उन्हें एहसाब अदालत में पेश होना पड़ रहा है, तो वहाँ पे जो एक अवाम का जो मुगट्ठा लगता है उनके वर्कर्स का, तो इस वजह से वो एक्सपोज हुए और वो कोरोना के हाथों जो हैं वो इस मूजी मर्ज का शिकार होकर करंटीना होने पर मजबूर हुए। लेकिन जो दीगर इस वक्त सूरत हाल है कि अरकान पार्लियामेंट के अलावा कौमी असम्बली और सेनेट के जो इस वक्त तक अरकान हैं अमले के, वो तकरीबन 80 से ज़्यादा लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं। अगर देखा जाए किसी भी बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में अगर 3-4 लोग, एक ऑफिस है उसमें वो शिकार होते हैं कि कोरोना के तहत उसमें, तो उस ऑफिस को SOPs के तहत बंद किया जाना ज़रूरी है। लेकिन ये कितनी तअज्जुब अंगेज़ बात है कि पार्लियामेंट में अमले के 80 से ज़्यादा अरकान जो हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जबकि इसके अलावा जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी भी 22 से ज़्यादा तादाद जो है वो कोरोना के हाथों इस वक्त करंटीना होने पर मजबूर हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि ये एक बजट सेशन है, उसकी जवाब उसको करार देकर इस वक्त तक पार्लियामेंट जो है वो फ़ाल है, अपना किरदार अदा कर रही है। अब हम बात करते हैं कि क्या इन अरकान पार्लियामेंट के कोरोना से मुतासर होने की जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे आयद होती है या इसका जिम्मेदार कोई और है। तो जैसे हम इससे पहले भी मुख्तलिफ मौके पे ये बयान कर चुके हैं और मैंने इस हवाले से एक कॉलम भी लिखा, एक प्रोग्राम भी इस हवाले से किया, जिसमें हमने तफसीली गुफ्तगू की कि क्या अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो वर्चुअल सेशन के ज़रिए इजलास में शरीक हो सकते हैं। तो अगर बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी आयद होती है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर, उसकी क़यादत पे आयद होती है।
کہ انہوں نے حکومت کی طرف سے پیش کردہ اس تجویز کو کہ ورچوئل سیشن منعقد کر لیا جائے اس کی سختی سے مخالفت کی۔ سید فخر امام کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے قائم کی تھی، جس میں اس چیز کا جائزہ لیا جانا تھا کہ کیا کورونا کی وبا کے دوران پارلیمنٹ ورچوئل سیشن منعقد کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے اپوزیشن رہنماؤں کی رائے لی جائے۔ لیکن اس میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بالخصوص اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے مخالفت کی، اور انہوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ وہ فزیکل اجلاس کے حامی ہیں۔ اس کے بعد کورونا کی وبا جیسے جیسے پھیلتی گئی اور پریشر بڑھتا گیا، اس کے باوجود حکومت نے جو ہے وہ اس پہ بعض ان کے جو رہنما تھے وہ مصر تھے کہ اجلاس ورچوئل منعقد کر لیا جائے، اور جو قواعد و ضوابط کی ایک بہانہ بنایا جاتا ہے انہوں نے اس کی بھی تشریح کی کہ چونکہ آئین کے تحت اور قواعد و ضوابط کے مطابق صدر مملکت وقت اور مقام کا تعین کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اس لیے وہ ورچوئل اجلاس بھی طلب کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ورچوئل اجلاس کی تجویز کو سرے سے مسترد کر دیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے اور اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے، اور انہوں نے پلی دی کہ چونکہ یہ ایک بجٹ سیشن ہے اور اس میں انہوں نے فزیکل شرکت کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی وہاں پہ نہ صرف بحث میں حصہ لینا ہے بلکہ بجٹ کی ووٹنگ کا جو عمل ہے اس میں بھی حصہ لینا ہے اور اس کی منظوری کے عمل میں شریک ہونا ہے، تو اس لیے فزیکل اجلاس منعقد کیا جائے، جس پر یہ فزیکل اجلاس شروع کیا گیا۔ لیکن جس تیزی کے ساتھ کورونا کے وبا نے ارکان پارلیمنٹ کو متاثر کیا، اس کے بعد وہی اپوزیشن جو کل تک فزیکل اجلاس کی حامی تھی اور سختی سے تجویز مسترد کر رہی تھی ورچوئل اجلاس کی، وہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے پہ راضی ہوئی اور SOPs طے کیے گیا کہ کس طرح اس وبا کے خطرے کو پھیلنے سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی حوالے سے پھر ان جو طے کردہ SOPs ہیں اس کے مطابق صرف ایک وقت میں 86 ارکان جو کہ کورم کی تعداد بنتی ہے وہ ان کے آنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ اس میں سے 46 ارکان حکومت کی طرف سے ہوں گے اور 40 ارکان جو ہیں وہ اپوزیشن کے اجلاس میں شرکت کرنے پہ اتفاق رائے کیا گیا۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اس میں بھی اپوزیشن کی جماعت متحدہ مجلس عمل، جس میں زیادہ تر ارکان JUI فیک ہیں اور صرف ایک رکن جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا اور انہوں نے ان SOPs کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پہ زور دیا حکومت پہ کہ ان کے تمام ارکان جو 15 کے قریب ارکان ہیں وہ اجلاس میں سب کے سب شریک ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے تمام ارکان کے لیے نشستیں لگائی جائیں ورنہ وہ احتجاج کریں گے، اور انہوں نے گزشتہ روز کے اجلاس میں احتجاج کیا بھی، جس کی وجہ سے مجبوراً قومی اسمبلی کی طرف سے ان کے لیے یہ سہولت فراہم کی گئی کہ ان کے تمام ارکان جو ہیں وہ اجلاس میں شریک ہو سکیں۔ تو یہ وہ رویہ ہے کہ جو کہ ہمیں سیاست بلا شبہ سیاست جو ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن کیا جیسے کہا جاتا ہے کہ انسانی جانوں پہ اور خود اپنی جان کی حفاظت نہ کرنے پہ بھی سیاست یہاں پہ کی جا رہی ہے، اور صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ارکان پارلیمنٹ کو عوام کا بہت درد ہے۔ یقیناً عوام کا درد ارکان پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پہ یہ بھی اوبلیگیشن عائد ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ جو دیگر سینکڑوں لوگ وہاں پہ ورکرز کام کر رہے ہیں ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ، جو سیکریٹریٹ کا عملہ ہے، جو ان کا سپورٹنگ سٹاف ہے، جو ان کے اپنے ساتھ ذاتی ان کے عملے کے افراد ہوتے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم فریق اس سارے معاملے میں صحافی ہیں وہ بھی بری طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور ان میں بھی کئی صحافی جو ہیں وہ بیچارے اس کورونا کے مرض کا شکار ہونے کے بعد گھر میں قرنطینہ ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح ارکان پارلیمنٹ کی اس بہت بڑی تعداد کے کورونا کے متاثر ہونے اور بتدریج اس صورتحال کے بڑھنے کی ذمہ داری سراسر اپوزیشن پہ عائد ہوتی ہے، جنہوں نے اب یہاں تک طے کیا ہے متفقہ SOPs میں کہ وہ جو کٹوتی کی تحریک ہیں جو کہ کسی بھی دنیا کی جمہوریت میں سب سے اہم سمجھی جاتی ہیں، اور اس پہ بحث جو ہے وہ یقیناً ایک حکومت کے لیے بہت ایک ٹف ٹائم اسے ملتا ہے، کیونکہ اگر کسی بھی کٹوتی کی تحریک پہ حکومت کو شکست ہو جائے تو وہ حکومت کی شکست تصور کی جاتی ہے، لیکن اب وہ کٹوتی کی تحریک پہ بحث نہیں ہوگی، ووٹنگ نہیں ہوگی، صرف اور صرف جو ڈیمانڈز اور جو گرانٹس کی ڈیمانڈز ہیں صرف ان کے اوپر بحث ہوگی، اور اس طرح یہ ووٹنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا اور بجٹ جو ہے وہ اس کو 30 جون تک منظور کر لیا جائے گا ان متفقہ SOPs کے تحت، جو کہ محض ایک رسمی کارروائی اب محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ لوگوں کا یقیناً جو خوف ہے وہ بڑھ چکا ہے ارکان پارلیمنٹ کے اندر جب وہ اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت بڑی تعداد کورونا کا شکار ہو چکی ہے۔ لیکن حفظ ما تقدم کے طور پہ اگر یہ تمام اقدامات پہلے کر لیے جاتے، اور خاص طور پہ جو اس وقت
موجودہ زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق اگر پوری دنیا ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے، دنیا بھر کی پارلیمنٹس جو ہیں ورچوئل اجلاس منعقد کر رہی ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی اپوزیشن بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی اور حکومت کی طرف سے پیش کی گئی تجویز جو تھی ورچوئل اجلاس کی اس کو سنجیدگی سے لیتی، اس پر غور کرتی اور ورچوئل اجلاس منعقد کر لیا جاتا تاکہ ان کے ساتھیوں کی زندگیاں بھی محفوظ رہتی، اور اس کے علاوہ جو مختلف اس وقت عملے کے ارکان ہیں، جیسے میں نے کہا جو صحافی ہیں اور جو دیگر سپورٹنگ سٹاف ہے، ان کی زندگیاں بھی محفوظ بنائی جا سکتی تھیں۔ لیکن اب نہ صرف اپوزیشن لیڈر خود، مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ وہ اس کا کورونا کا شکار ہونے کے بعد گھروں پہ قرنطینہ ہونے پہ مجبور ہو چکی ہے، بلکہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لوگ بھی اس کورونا کے شکار ہونے کے بعد گھروں میں رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو اگر یہ ورچوئل اجلاس منعقد کرتے اور اپنا وہاں پہ فعال کردار ادا کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا، یا یہ زیادہ بہتر ہے کہ اب آپ نہ اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں اور نہ اس وقت ورچوئل اجلاس کی سہولت میسر ہے کہ آپ قرنطینہ میں رہتے ہوئے بھی ورچوئل اجلاس میں شریک ہوں۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ جیسے حکومت کورونا پہ سیاست کر رہی ہے اور اپوزیشن اس پہ الزام عائد کرتی ہے، اسی طرح اپوزیشن کو بھی کورونا پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے۔ اس طرح ہی ہم پاکستان میں کورونا کی وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ جس طرح عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت امریکہ کا ایک نیشنل ریسورس سینٹر ہے جو کہ ان کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کا ایک انتہائی قابل اعتماد ڈیٹا کے حوالے سے ادارہ سمجھا جاتا ہے، اس نے بھی پاکستان کو خبردار کرتے ہوئے یہ ڈیٹا ریلیز کیا ہے کہ پاکستان ان 6 ممالک میں شامل ہو چکا ہے جو کہ کورونا کی وبا کو تیزی سے اس میں پھیل رہی ہے، اور ان ممالک میں جو ہے وہ برازیل، میکسیکو، روس، چین، انڈیا اور پاکستان اس میں اب شامل ہو چکا ہے۔ تو پاکستان کو اس صورتحال میں جب ایک دن میں 5,500 سے زیادہ کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور جو اموات ہیں وہ بھی 100 سے زیادہ روزانہ ہو رہی ہیں، تو یقیناً پاکستان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر یہ احتیاط جو ہے وہ اوپر سے شروع نہیں ہوگی، حکومت سے شروع نہیں ہوگی، قانون سازوں کی طرف سے شروع نہیں ہوگی، تو یقیناً عوام کو بھی اس طرح اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ قانون سازوں کو اس نازک موقع پہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، بلکہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اقدامات اور فیصلے لینے چاہیے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔